العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، ویسے تو ہم اللہ کے بڑے ناشکرے بندے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے اپنی غفلتوں کے باعث ہم لمحہ لمحہ نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن آج میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کتنا کرم ہے، احسان ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کا سال محرم سے ابتدا ہوتی ہے، لیکن دنیا داری کے سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، کیونکہ تمام دنیا کے معاملات جو ہیں وہ اسی حساب سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ناشکرے ہونے کے باوجود بھی اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے سال کے پہلے دن ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم جمع ہوں، اس کا ذکر کریں، اس کے پیارے محبوب کا ذکر کریں اور اس کے پیارے محبوب کے پیاروں کا ذکر۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم خود یہ ایسا کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ میں نے ابھی بھی پیر والے دن بھی اپنا یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اچھا عمل کرنا، یہ اس کی انتہائی جسے کہنا چاہیے احمقانہ سوچ۔ میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ ایک شخص جو تھا وہ مسجد میں ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا۔ جب آخری پہر آیا رات کا تو شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو ساری رات ہو گیا گزار دیا اکیلے اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ نے تجھے ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ ہاں یہ کہتا تو ٹھیک ہے، لہذا وہ نکلا، اللہ کا ذکر چھوڑ کے نکلا، جوتیاں پہننے لگا تو غیب سے ندا آئی، سن اللہ کے بندے، اے میرے بندے، اگر اللہ نہ چاہتا تو تو کبھی کبھی ساری رات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے دنیا داری کے سال کے پہلے دن ہمیں یہ توفیق بخشی۔ محفل پچھلے جمعے کو تھی 17 سال، لیکن خود میں نے جو ہے وہ آج تو مطلب ہے کہ منتقل کیا۔ کس وجہ سے ہوا یہ تو ایک علیحدہ ایک بات ہے، لیکن رب کی رضا اسی میں تھی۔ اللہ ہمیں جتنی مصیبتوں سے ہم پچھلے سال گزرے، اللہ ان سے ہمیں اپنی پناہ، اور آئندہ آنے والا سال ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے اور اہل ایمان لوگوں کے لیے خوشیوں کا سال، اور اس وبا سے ہم سب کو پناہ دے۔ دوستو بھی برخدا زبیر ذکر کر رہے تھے کہ اس سے پہلے جو کچھ پہلے درود شریف پڑھا گیا وہ بھی، جو آئندہ پڑھا جائے گا وہ بھی، جو اب پڑھا جا رہا ہے وہ، میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد، میم ہے میم دال، بیٹا غور سے سننا، تمہاری بات کو آگے لے جا رہا ہوں۔ میم ہے میم دال، اس میں پہلا میم جو ہے وہ ہے ماضی، کہ ماضی جو کچھ ماضی میں ہوا کائنات کی تخلیق سے پہلے سے اور اب تک، مطلب ماضی، اور میم کے بعد ہے وہ حال ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آقا کی وجہ سے، اور اگلے میم کا مطلب ہے مستقبل، اگلے میم کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل، یعنی ماضی بھی آقا کے تابع، حال بھی آقا کے تابع، مستقبل بھی آقا کے تابع، اور چوتھا لفظ ہے دال، وہ دلیل ہے میرے رب کائنات، آپ دلیل ہے رب کائنات۔ ٹھیک، بات سمجھ آ گئی دوستوں؟ نہیں آئی؟ سمجھ آئی دوست؟ کہ پہلا میم سمجھ آئی بیٹا؟ پہلا میم ماضی کا، ماضی بھی آقا کے تابع،
حال بھی آقا کے تابع ہے، مستقبل بھی آقا کے تابع ہے، اور آپ رب کی روشن دلیل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت محمد کی تشریح۔ سبحان اللہ۔ بہرحال دوستو، ہم محفل میں آتے جاتے ہیں، حضور سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء میں بلائی سرکار سے کسی نے آداب محفل کے بارے میں گفتگو کی، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے کہ جو آپ لوگ محفل میں آتے ہیں تو ایک سبق والی بات کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی، ستارے جگمگا رہے تھے۔ 3 شخص محفل میں آئے، بڑے غور سے سن لے، بڑی کام کی بات کہ 3 شخص محفل میں آئے۔ ایک شخص آیا تو اس نے دیکھا جو حلقہ ہے اس میں صرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ وہاں جگہ نہیں ہے، وہ بڑا شرمندہ ہوا دیر سے آنے پر کہ میں کاش جلدی آتا، اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کی۔ شرمندہ ہوتے ہوتے وہ سر جھکا کے نا حلقے سے ہٹ کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا جی یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، وہ غصے سے واپس چلا۔ بعد میں جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوران خطبہ 3 شخص جو آخر میں آئے ان کے بارے میں رب کا پیغام ہے۔ بڑے غور سے سن، سبحان اللہ، کہ رب کا پیغام ہے کہ پہلا شخص جو آیا، ٹھیک، اسے حلقے میں ایک ہی آدمی کی جگہ تھی، وہ ادب سے حلقے میں داخل ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لی، اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لی۔ دوسرا شخص آیا، وہ جگہ نہ ہونے اور دیر سے آنے پہ شرمندہ تھا بہت زیادہ، اللہ نے اس کی شرمندگی کو قبول کیا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو اپنی رحمت سے نواز دی، اس کو اپنی رحمت سے نواز دی۔ اور فرمایا کہ وہ تیسرا شخص جو غصے میں چلا گیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر۔ دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ہم بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب ہم جائیں جہاں جگہ ملے ادب سے محفل میں بیٹھیں، ٹھیک، تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں کو سمجھ سکیں۔ اور اول تو دیر سے آنا جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ انتہائی بے ادبی ہے۔ جس طریقے سے لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں نا تو کاؤنٹ ہوتے ہیں جی کہ اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دی اور 4 گھنٹے اوور ٹائم لگائے، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ کی ابھی ان کا شمار ہے دوستوں۔ اگر اللہ آپ کو موقع دیتا ہے اپنے ذکر، دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جب تم باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لو۔ صحابہ کرام علیہ وسلم باغ کون سے؟ فرمایا اللہ کے گھر یعنی مسجدیں اور ذکر کی محفلیں جو ہیں وہ۔ ٹھیک، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بھی حساب کتاب ہے دوست، ٹھیک، کہ آپ نے کتنا وقت کتنی محبت سے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں، جس کا بھی حساب۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب تو مطلب ہے جی کہ وہ ویڈیو سے بھی آگے بات چلی گئی ہے، تو جب یہ شروع میں کیمرے چلے تھے تو شادی کے ساتھ ساتھ جنازوں تک کی لوگوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی، تو اللہ کے بھی بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے، یہ بات وہ آپ کی باقاعدہ فلم بن رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ روزے محشر آپ کو مطلب ہے جی کہ ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اعمال نامہ کیا ہوگا دوست؟ یہی کچھ کہ اللہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اللہ اس میں محفوظ کر رہا ہے کہ کس نے میرے اور میرے محبوب اور میرے پیاروں کے ذکر میں کتنا وقت۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس کی شفقتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی محبتیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ اور اللہ کی محبوب کی شفقتوں کا ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی اس کی دوستوں کے سامنے کہ اللہ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اعلیٰ حضرت نے اپنے ملفوظات میں اس بات کو لکھا، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ جزیرہ اس کو کہتے ہیں سب طرف پانی ہوتا ہے درمیان میں سمندر، اور اللہ نے اس کو 400 سال عمر عطا فرمائی۔ کتنے سال؟ 400 سال اس نے کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی، کسی جانور کو نہیں دیکھا،
اللہ نے اس کے لیے اس جزیرے پر میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا اور میٹھے اناروں کے درخت لگا دیے، انار کھاتا، میٹھا پانی پیتا اور شب و روز اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ جب 4 سال پورے ہوئے تو کیا ہوا؟ اس کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ موت کا فرشتہ آیا تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی میں تجھے لینے آیا ہوں، تیری میعاد پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اتنی مہلت دو کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ تو موت کے فرشتہ نے کہا کہ ہاں میں تیرے لیے اتنی مہلت لے کر آیا ہوں، اتنی مہلت لے کر آیا ہوں۔ تو اس نے تازہ وضو کیا۔ جب وہ دوسری رکعت کے چوتھے سجدے میں گیا تو کیا ہوا؟ فرشتے نے اس کی روح قبض کر۔ اس کی شان یہ تھی کہ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس آتا ہوں اس وقت بھی سجدے میں ہوتا ہے آسمان پہ، جب میں واپس جاتا ہوں جب بھی وہ سجدے میں۔ غور کریں ذرا، بہت سبق آموز بات ہے کہ جب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جب میں آتا ہوں جب بھی وہ سجدے میں، یعنی سجدے میں اس کو اٹھایا گیا، اس کی روح قبض کی گئی، وہ سجدے ہی میرا، ٹھیک، جب میں آتا ہوں جب بھی وہ سجدے میں، جب میں جاتا ہوں جب بھی وہ سجدے میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ اس کو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر، میری رحمت کے سبب جنت میں داخل کر۔ تو کہے گا اے رب کائنات تیری رحمت کی بات تو اپنی جگہ ہے لیکن میری 400 سالہ عبادت بھی تو ہے، کہ میں میری 400 سالہ عبادت بھی ہے۔ رب کہے گا اچھا معاملہ آ گیا حساب کتاب کا، کہ اب معاملہ آ گیا تو اس کو میزان پر لے جاؤ، میزان پر لے جاؤ، اور میں نے اس کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں عطا کی، آج ساری نعمتوں کو چھوڑ دو، ایک پلڑے میں میزان کے 400 سال کی عبادت رکھ دو اور ایک پلڑے میں اس کی تمام نعمتوں جتنی نعمتیں دی تھیں اس کو ایک طرف کر دو، اس کی صرف ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، صرف ایک آنکھ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تو کیا ہوگا جب وہ آنکھ ہوگی تو آنکھ کا وزن اس کے 400 سالہ عبادت سے زیادہ۔ بات سمجھ آ گئی دوستو؟ کہ 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا عبادت، تو اللہ کہے گا اب اس کو دوزخ میں، کیونکہ معاملہ میزان کا آ گیا تھا، فیصلے کا تھا، اللہ کہے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب فرشتے دوزخ میں لے جانے لگیں گے تو وہ چیخے گا رب کائنات مجھے معاف فرما، اپنی رحمت کے سبب مجھے جنت میں، مجھے اپنی رحمت کے سبب جنت میں بھیج دے۔ تو رب کہے گا ہاں چلو اب میری رحمت کے سبب سے۔ تو یہ بات اصل میں عرض کرنے کا میری مقصد یہ تھا کہ اعمال کو خود سدھارنا ہمارے بس میں جو ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوتاہیاں اور غفلتیں ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، ٹھیک، زندگی غفلتوں کی نظر ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا دوستو، ہو سکتا ہے آپ میں کوئی بہت زیادہ نیک لوگ ہیں دوستو، لیکن اپنی کوتاہیوں پہ نظر کریں، غفلتوں کو سوچیں اور اس کے ساتھ ساتھ رب کی رحمت پہ ضرور بھروسہ کریں، آقا کی شفقتوں پہ مان کریں، ٹھیک، اہل بیت کی نگاہ کرم کا صدقے کا مان رکھیں اور یہ اکرام کی نسبتوں پر فخر کریں۔ فخر اس لیے کریں کہ ان کی بدولت آج ہم صاحب ایمان ہیں۔ ابھی پیر کو بھی میں نے اپنا یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان میں حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے پوتے، بہت بڑا دربار ہے، بہت عالی شان دربار ہے۔ آپ کا مزار اقدس کی جو بلڈنگ ہے وہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، کیوں جی احمد صاحب؟ یہ تو وہاں کھیلتے رہے تھے، میں وہیں کے رہنے والے، ان کا محلہ تھا، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ۔ اب جو بات سمجھنے کی وہ سمجھ لیں، پیر والے دن والے تو سمجھ چکے، آپ بھی سنیں کہ آپ جس زمانے میں جلوہ فروز تھے اس زمانے میں غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ غیاث الدین بلبن جو تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ گزرا، آپ کے لیے کوئی اچھا خیال نہیں رکھتا تھا اپنے دل میں۔ تو
تو اس نے ملتان میں مولانا نور الدین مفتی بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو کوتوال مقرر کیا۔ اس زمانے میں جو ہمارے یہاں ڈی آئی جی آئی جی ہوتا ہے، اس زمانے میں وہ کوتوال کہلایا کرتا تھا۔ اس کو کوتوال مقرر کیا مولانا صاحب۔ اس کے بعد ڈیوٹی وہ دیتے رہے مولانا ظہیر الدین صاحب۔ تو کیا ہوا، ایک دن وہ دہلی جب بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے سرکاری طور پر، بادشاہ نے یہ پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے کیا کبھی شاہ رکن عالم کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ بادشاہ نے تو اپنے حساب سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بات اصل میں یہ ہے بادشاہ سلامت کہ جب میں وہاں کوتوال مقرر ہوا تو میں وہاں کی مرکزی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گیا۔ جب گیا نماز ختم ہوئی تو ایک ازدحام تھا لوگوں کا، وہ بھاگ رہا تھا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے قدم بوسی کے لیے، ان کے قدم بوسی کے لیے بھاگ رہا تھا، اور کہنے لگے میں عالم بھی تھا، کوتوال شہر بھی تھا، لیکن کسی نے مجھے سلام کرنا بھی گوارا نہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ کمال ہے، یہ شہر کے لوگ کیسے ہیں، اور یہ کیسا فقیر ہے جس نے سب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور مطلب میری طرف کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ بڑا غصہ آیا اسے، بہت کہنے لگا مجھے بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگا جی میں نے یہ سوچا کہ میں جنابت کے بارے میں ایک سوال کروں گا، اور سوال میرے ذہن میں آگے رکھ لیا میں نے، صبح جاؤں گا ہفتے والے دن اور یہ سوال کروں گا جنابت کے بارے میں ہے، مجھے پتا ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے، میں مولوی عالم ہوں، مفتی ہوں، وہ تو فقیر ہیں، انہیں کیا پتہ ہی ہوگا۔ جب جاؤں گا تو میں ان کو سب کے سامنے شرمندہ کر دوں گا۔ اس نے اپنے ذہن میں پلان بنایا۔ اب وہ رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شاہ رکن عالم کی مجلس میں موجود ہوں، وہ مجھے اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلا۔ نور الدین نے، حضرت مولوی ظہیر الدین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب میں جو حلوہ انہوں نے مجھے کھلایا، جب میں سو کے اٹھا تو میرے منہ میں حلوے کی مٹھاس موجود ہے، لیکن کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ شیطان تھا جو رکن عالم کی صورت میں آ کے نا مجھے دھوکہ دے گیا۔ کہنے لگا جی میں تیار شیار ہو کے ان کی بارگاہ میں دربار میں پہنچا۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہ جاؤں گا، کوتوال شہر ہو، ٹھیک ہے نا جی، جا کر کے جاؤں گا، سوال جواب کروں گا۔ کہنے لگے جیسے ہی میں محفل میں داخل ہوا تو شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فوراً کہا آ لہو سوا مرحبا مرحبا، آئیے مفتی صاحب آئیے، مرحبا مرحبا، اور تشریف رکھیے۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت جب انہوں نے اس طرح کہا میں بیٹھ گیا تو میں نے ابھی سوال کیا ہی نہیں جو میں نے کل سوچا تھا، انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ سنو کوتوال صاحب کہ نجاست جنابت جنابت دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک، ایک تن کی ہوتی ہے، ایک قلب کی ہوتی ہے۔ جنابت دو قسم، ایک تن کی یعنی جسم کی اور ایک قلب کی ہوتی ہے۔ اور سنو کوتوال صاحب، جو تن کی جنابت ہے وہ قرب عورت سے پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ غسل سے جسم کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن جنابت قلب جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں برا سوچنے سے پیدا ہوتی ہے، برے خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ جنابت جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی دور ہو سکتی ہے، بے شک وہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ اور سنو کوتوال صاحب کہ جس طرح شیطان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں نہیں آ سکتا، اس طرح اللہ کے دوستوں کا وہ روپ نہیں دھار سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے جواب۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو جنابت کے بارے میں جو میں سوال لے کر گیا تھا، میں نے تو سوال ہی نہیں کیا بادشاہ سلامت، انہوں نے جواب دے دیا، اور جو میں نے شیطان والی بات سوچی تھی اس کا بھی جواب دے دیا۔ کہنے لگے میں نے فوراً اپنا سر جو تھا ان کے قدموں اور ان کی غلامی اختیار کی۔ میرا اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے بلال صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں نا شیخ سعدی کی بات کو، تو بات وہی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک حمام میں نہانے کے لیے گئے، تو جو اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا نا، مٹی ہوتی تھی،
تو مٹی جو نہانے کی تھی اس میں خوشبو آ رہی تھی. تو آپ فارسی میں ہے کہ آپ پرسیدہ مز گلے کہ میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے کہ امبری, تو مشک ہے یا امبر ہے, تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں گفت گلے, مٹی نے کہا کہ من گلے ناچیز بودم, میں ایک ادنا مٹی تھی مدت برگل نشستم, یعنی مدت تک میں پھول کے پودے سے وابستہ رہی, پھول سے وابستہ رہی, جمال ہم نشین در منس, جو خوشبو ہے میرے ہم نشین کا جمال, میرے ہم نشین جمال ہم نشین در منس کر, ورنہ خاکم کے ہستم, ورنہ میں مٹی کی. دوستو بہت زیادہ ہو رہا ہے, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ایسی چھوٹی سی حاضری یہ ضرور لگاؤں گا, ہر پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے. بے شک بے شک. پڑوسی سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں جو گھر کے ساتھ رہتا ہے, وہ کاملین جو ہمارے ارد گرد آرام فرما, جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب ہو گئے, ہم ان کے پڑوسی ہیں, ٹھیک ہے, بڑی سرکار ہو گئے, ہم ان کے پڑوسی. ایک اور پڑوسی ہیں جن کا اس کل شروع ہوا ہے اور 9 جنوری کو ختم ہو گئے. کل شروع ہوا ہے ان کا اس 31 کو شروع ہوتا ہے اور 9 جنوری کو ختم ہوتا ہے. سمجھائی سفراز؟ میری مراد حضرت بابا فضل شاہ کلیانی سے. سبحان اللہ. کیونکہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے, کسی کی خوشی کے موقع پر اس کی خوشی میں شامل نہ ہونا جو ہے نا وہ تنگ دلی ہے. بات یہ ہے جب وہ ہمارے لیے فراغ دے لے تو ہم کیوں تنگ دل ہوں. بہت مختصر حاضری لگاؤں گا اس لیے کہ یہ اولیاء کرام کی محبتوں کا صدقہ ہے جو یہ ساری. ویسے تو یہ برحق بات ہے کہ یہ ساری محافل جو ہیں ہماری وہ ہمارے سلسلے کے سربراہ مولانا شاہ سلیمان کے مراد آبادی, انشاءاللہ اعظمت صاحب, شاہ بطاء الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ فیضان نظر اور والد صاحب کی محنتوں کا نتیجہ. لیکن دوستو بات اصل میں یہ ہے کہ کلیام شریف ابھی لاہور کی طرف آپ جائیں تو کلیام شریف بابا فضل شاہ کلیانی کا دربار ہے. بہت سارے دوست وہاں گئے ہیں اور جانتے ہیں. ان کی شان یہ ہے دوستو, ابتدا میں وہ تارک النماز بظاہر نہیں تھی, اب بھی بعد میں بھی نہیں تھی, تو لوگ ویسے کہتے تھے کہ تارک النماز ہے. صاحب حال تھے مجذوب ہونے سے پہلے, اور آپ کی شان یہ تھی کہ روز صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں میں چلے جاتے اور کھیتوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, تسبیح پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ مکئی کی بہت اونچی اونچی تیار اس کے کھیتوں میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے, تو 7 عورتیں جو تھیں, لڑکیاں جو تھیں جوان, ہماری لڑکیاں, وہ آئیں, کنویں پہ پانی لینے جا رہی تھیں, گھڑے اپنے رکھ دیے اور ان تینوں نے آپس میں گفتگو شروع. ایک لڑکی دوسرے سے کہنے لگی تم کہ بھائی, ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا کہ بھائی تم بتاؤ کہ رات تمہارا محبوب آیا تھا, تم نے اسے کیا کھلایا پلایا؟ اس نے بتا دیا. دوسری سے پوچھا, اس نے بھی بتا دیا. تیسرے سے کہا, اس نے کہا تم تو دونوں ہی بیوقوف ہو, کوئی محبوب کے بھی لیے دیے کا حساب رکھا جاتا ہے. بس اس بات پہ آپ کو جوش آیا, آپ نے تسبیح توڑ کر پھینک اور کہا دنیا کی ایک کتی عورت ناجائز تعلق کا حساب کتاب رکھنا گوارا نہیں کرتی, تو رب میں گن گن کے تیری عبادت کی. اس کے بعد پھر آپ مجذوبیت کی طرف چلے گئے. لیکن پھر کبھی بات کروں گا, دوستوں کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ وہ ہر نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کے ادا کیا. لوگوں نے تارک نماز کہا. قصہ مختصر دوستو کہ آپ پر اتنی جذب کی کیفیت تھی کہ آپ اتنی قوالی جب سنا کرتے تھے تو 100 ماشکی لائن میں مشک بھر کے کھڑے رہتے تھے, اور ایک ماشک مسلسل آپ کے سر پہ پانی ڈالتا رہتا تھا تاکہ آگ نہ لگ جائے. جب اس کی مشق ختم ہوتی تھی وہ بھر کے لا کے پھر پیچھے لائن میں کھڑا ہو جاتا. اور آپ کے وصال کے بعد آپ جب قوالی ہو رہی تھی پہلے اس پر, تو آپ کے قبر مبارک کو وجد آ گیا تھا, اور مینار کا ایک حصہ گر بھی گیا تھا, قبر میں تریڑ آ گئی تھی. تو ماشکیوں نے جا کے قبر مبارک پر اتنا پانی ڈالا تھا کہ قوال کے نوٹ بہ گئے تھے. یہ تصدیق شدہ بات ہے کہ نوٹ بہ گئے تھے.
ٹھیک ایک بہت ضعیف آدمی تھا دولت شاید اسی علاقے کا رہنے والا مر گیا وہ اس بات کا چشمدید گواہ تھا بہت ضعیف تھا بہرحال جسے کہنا چاہیے کہ وہ اس نے مجھے خود بھی یہ بات میں آج یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ یہ وجد کا عالم یہ تھا کہ قبر کو بھی آپ کے حال آ گیا بہرحال دوستوں سما تو آج بھی وہاں پر ہوتا ہے چونکہ چشتی صابری سلسلے کا معاملہ ہے آج چشتی صاحب اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیکھیں یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محبوب الہی سرکار نے چاہا کہ امیر خسرو کو جانشین بنائے ٹھیک ہے لیکن خدا کی قدرت کا فیصلہ جو تھا وہ چراغ نصیر الدین دہلوی کا ہے یہ بات یہ ہے میں کیونکہ اس حوالے سے آگے بات ختم کرنے والا ہوں کہ جب محبوب الہی سرکار کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے کسی کو مطلب ہے جسے کہنا چاہیے فیصلہ کرنا تو وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے انتہائی وہ سید بہار کے پاس بھیجا کرتے تھے سید بہار تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ تاریخ نہیں بتاتی لیکن محبوب الہی سرکار کی تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے وہ ایک بزرگ تھے سارا دن وہ مٹی ساری رات مٹی گونتے تھے گوننا جانتے آٹا گوندا مٹی پہلے جڑا لپائی کرتے سن انہوں نے پتہ ہے راشد تو پتہ انہوں نے پڑھتے خیر تو وہ ساری رات مٹی گونتے تھے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا دیوار بنایا کرتے تھے نماز بھی درمیان میں پڑھتے تھے جب مغرب ہوتی تھی تو وہ دیوار کو گرا دیا کرتے دوستو بات یہ ہے کہ تو محبوب الہی سرکار نے کیا کی کھیر پکائی اور کھیر پکا کے امیر خسرو اور رشید الدین دونوں سے کہا کہ جاؤ سید بہار کے پاس لے جاؤ تو وہ مطلب ہے جسے کہنا چاہیے اب انہیں دونوں کو تو نہیں پتا تھا کہ درمیان میں کس فیصلے کے لیے بھیجا تو وہاں جب وہ گئے تو سید بہار نے کھیر دیکھی وہ دیوار تیار کر کے لپائی کر کے آئے تو انہوں نے وہ مٹی کے ہاتھ نہ کھیر میں گول دیے اب امیر خسرو سے کہا کھا لو کھیر امیر خسرو نفیس آدمی تھے نازک مزاج آدمی تھے شاعر بھی تھے لیکن تھے نازک مزاج ترک تھے ان کا تعلق ترکی سے تھا ٹھیک تو مطلب ہے جیسے کہنا چاہیے کہ وہ نازک مزاج آدمی تھے انہوں نے کیا کیا اس کھیر کو نہیں کھایا اس لیے کہ انہوں نے کہا اس میں تو ہاتھ لگے مٹی نصیر الدین نے ساری کھیر کھا لی جب وہ دونوں واپس آئے تو محبوب الہی سرکار نے کہا ہے کیا کہا کیوں بھائی کیا کہا ہے کہ خدا نے نظام چاہے خسرو کو اللہ چاہے نصیر نظام چاہے خسرو کو اللہ چاہے نصیر کو تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ کلیام بابا فضل شاہ کلیامی کا کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا ان کے دیکھیں پنڈی میں 2 مغل شہزادے آئے کاملین جو ولی کامل بنے پہلے شہزادے وہ آئے جو بڑی سرکار کے باہر مزار ہے شاہ حسین کا یہاں پر پہلا اور آخری سلام ایک وہ پہلے شہزادے آئے وہ تو یہاں پر آئے تھے بڑی امام کی پہاڑیاں پیچھے نا اس کے ہیروں کی تلاش میں تو جب وہ مطلب ہے شام کو تھکے تو وہ آئے وہاں لوگ بیٹھے تھے بڑی سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب وہ بھی بیٹھ گئے تو پوچھا شہزادے کیسے آنا ہوا تو بڑی سرکار نے پوچھا جب تو انہوں نے کہا جی یہ ہیروں کی تلاش میں آئے بولا ہیروں کی کیا حیثیت تو جب انہوں نے جانمال اٹھائی تو ہیروں کا گھڑا نظر آ گیا تو اس وقت شاہ حسین جو تھے نا ان کے قدموں پہ گر گئے پھر کبھی نہیں گئے گا بڑی سرکار اسی طریقے سے حافظ شریف صاحب دہلوی جو ان کے فضل شاہ کلیامی کے پیر و مرشد ہے ان کا مزار وہیں ہے 10 جون کو یکم سے 10 جون تک ان کا عرس ہوتا ہے تو وہ جو یہاں پر آئے تو پھر وہ بھی جسے کہنا چاہیے کہ صابر سلسلے کی ولی کامل یہیں رہے ان کا مزار بھی وہیں ہے تو جس وقت حافظ شریف صاحب کے آخری ایام تھے تو انہوں نے چاہا کہ مطلب ہے جسے کہنا چاہیے کہ اس کو اب منتقل کر دیا جائے 2-3 دن بعد ان کا وصال ہو جانا تھا اور یہ کاملین کو پتہ ہوتا ہے آ جاؤ بلال آ جاؤ اچھا تو انہوں نے کیا کیا اپنا انہوں نے بھی کھیر پکائی کھیر پکانے کے بعد آپ نے کیا کیا ایک چمچہ منہ میں ڈالا اور پھر اپنی تلی پہ رکھا اور ان سے کہا ان کے جو بڑے بھائی تھے غلام رسول ان کا نام جن کی وہ اتنا سخت تربیت کرتے رہے تھے جن کو اس کام کے لیے تیار کرتے رہے ان سے کہا کہ اس کو کھا لو انہوں نے بھی سوچا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں منہ سے نکلی ہوئی ٹھیک ہے نا جی تو اتنے میں بابر کلیامی جوان تھے وہ بھاگتے ہوئے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز انہوں نے جلدی سے ساری کھا لی یہ پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رب کا فیصلہ تو رب ہی جانتا ہے
میں یہ کر رہا تھا اس طریقے سے جو ان کو یہ ولایت حاصل ہوئی. بعد میں تو خیر ظاہر ہے کہ جب کشتہ اندر چلا گیا تو بندہ خود ہی جوان ہو گیا. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے. وہاں پہ عرس ہوتا ہے باوسیہ کلیان کے. اور جب پہلی دفعہ آپ نے یہاں پر پروگرام کیا اپنے پیر و مرشد کا عرس کیا تو آپ کیا روایت یہ ہے کہ سندھ کے گاؤں سے 20-25 ہزار اونٹ بالن لے کر آتا ہے ہر سال. کالا، نیلا، پیلا، ہرا، سبز ہر قسم کے اونٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے. اس میں آج کل آپ جائیں آپ کو ہر رنگ کا اونٹ نظر آئے گا. جب سر دیکھا نظر آئے گا. تو وہ جناب علی کیا کہ جناب وہ اپنا جب وہ اونٹ آئے بالن لے کر، اب بھی آتے ہیں سارا سال وہی بالن استعمال ہوتا ہے. مسور کی دال اور روٹی آپ کیا پسند کریں، ہم ہر سال پکاتے ہیں سوموار کو انشاءاللہ مسور کی دال روٹی پکے گی. تو میں یہ کر رہا تھا انشاءاللہ میں یہ کر رہا تھا کہ جب وہ اونٹ آئے تو جتنی فصلیں تھیں اونٹوں نے تباہ کر دی. ظاہر ہے کہ وہ اونٹ تو مطلب ہے کسی کے کہنے سے تھوڑی کہیں جا کے رکیں گے، وہ تو جہاں جہاں ان کا جیسا. اب 15-20 ہزار اونٹ ہوں تو پھر وہ کیا ہوگا دوستوں، سارے کھیت میں خراب ہو گئے. گندم تیاری کے دن تھے وہ سارے اس کے بعد آ گئے جہاں پہ شہید صاحب کو ان کا جو سائنسی ہوتی ہے نا وہ سب کچھ برباد ہو. کہنے لگے جلو جلو یہ دانے پہلے تو کاٹے ہوئے تھے ماڑے کو چاہتے نہیں. جلو جلو دانے کاٹو ہے نا مطلب کہتا ہے اس سال اگر فصل تمہاری کم ہوئی نا تو مجھ سے لے لینا. تو فصل ہر سال سے دگنی ہوئی. تو آج بھی روز برباد کر جاتے ہیں لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ فصل جو ہے لہلہاتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر موقع ملے تو وہاں ضرور جائیں تاکہ آپ کی دلوں کی بستی بھی لہلہا جو ہے نا وہ عملوں کی وہ بھی لہلہا جائے. وقت زیادہ ہو گیا پھر جا زندہ صحبت باقی پھر کبھی ان کا ذکر کریں گے. وآخر دعوانا